ہوتے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اکاڑوی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ حضرات گرامی، اللہ پاک دی رحمت فضل کرم دے نال رات دا آخری حصہ اگرچہ آ چکا ہے، مگر اہل نظر، اہل ایمان، ایمانی حرارت اندر، ایمانی جذبے اندر تر و تازہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام احباب دی حاضری قبول فرما کے قیامت و نجات دا ذریعہ سبب بنائے۔ با آواز بلند کہہ دو آمین۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے اور میرے تو قبل بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے اپنے انداز اندر قرآن و سنت دی باتاں بیان فرمائیں، اور میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا سی، میرے فاضل بھائی مولانا قاری سہیب صاحب حافظہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز نال بیان فرمایا۔ اللہ زور بیان اندر اور زیادہ خیر و برکت فرمائے۔ میں بھی اللہ دی رحمت نال بڑی قیمتی بات تہاڈے سامنے گزار کرنا چاہنا۔ یہ دن ہمیشہ نہیں رہنے، جہان ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت دا جہان آنے والا ہے۔ اور حضرات، اے دنیا دا انداز جو نظر آ رہے، اے انداز اگرچہ بظاہر بڑا پرکشش ہے، لیکن اللہ والو قیامت والے دن کامیابی مل جائے، اصل کامیابی ہے۔ قیامت دی نجات اصل نجات ہے، قیامت دا فکر اصل فکر ہے۔ اور اسے بات نو میں تھوڑے جے وقت اندر بیان کرنا چاہنا۔ میری تیری ماں اور پیاری اماں حضرت حاضر ہو جائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، نہیں سارے نہیں بولے، ذرا نبی پاک دی پیاری زوجہ محترمہ اور تیری میری ماں اور وازواجہ امہاتہم دے اندر شامل ہونے والی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ سب مل کے کہیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ؟ 2210 حدیثہ دی راویہ عائشہ ہے، محدثہ عائشہ ہے، مفسرہ عائشہ ہے۔ کون عائشہ ہے؟ سورہ نور دے میرے دوستو، اللہ پاک نے سورہ نور نو اللہ آپ دے سر پاک تے اللہ پاک نے چادر نور ڈال دیتی۔ میرے دوستو
ایڈی عظمتہ والی خاتون، ایڈے مقام و مرتبے والی آلہ و بالا عظمتہ والی خاتون ہے، مگر آخرت کا کتنا فکر ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دہاڑے تنہائی اندر بیٹھ کے زارو قطار رو رہی نے، آنسو بہا رہی نے، گڑ گڑا رہی نے۔ حضرات گرامی، رات دا آخری سایہ میرے دوستو تنہائی اندر بیٹھ کے زارو قطار رونا اللہ والیاں دا انداز ہے۔ تنہائی اندر بیٹھ کے گڑ گڑانا، اللہ نو منانا اللہ والیاں دا کم ہے۔ اور الحب فی اللہ، الحب للہ، اللہ والے اللہ نال پیار کرن والیاں دا انداز ہے۔ تنہائی اندر بیٹھ کے آنسو بہانا، گڑ گڑانا، قبر دی اندھیری رات نو یاد کر کے رونا، اور قبر دی اندھیری رات دے حالات و واقعات نو دل و دماغ اندر بٹھا کے رونا اللہ والیاں دا کم ہے۔ اللہ سانو بھی اے انداز نصیب فرمائے۔ ماں جی رو رہی نے، پاک پیغمبر آلہ بالا پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ یار سارے نہیں بولے، بار بار کہنا بھی اچھی بات نہیں، اکاڑ بھی تواڈے سامنے، رات بھی سفر کر دیا، سارا دن گزریا اور میں کدے شیڈول دی خلاف ورزی نہیں کیتی الحمدللہ۔ لیکن اللہ پاک دا ایک نظام ہے، وعدے گھٹے ہو جاندے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ پاک ساڈا ایتھے بیٹھنا قبول فرما کے قیامت نو نجات دا ذریعہ بنائے۔ میں جو عرض کرنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نگاہ نبوت نال دیکھیا، ماں جی عائشہ ول رو رہی نے، اور میرے آقا نے فرمایا ماں یبکی کے یا عائشہ آج تینو کنے روایا ہے؟ اے میری ماں، اے میری بہنہ، آج تیرا انداز ہے، تیرا کردار ہے کہ تو بازار حسن اندر آ کے اپنے آپ دے ڈیزائن بدل کے کردار حالات و واقعات نقشہ عجیب جما کے کائنات والے نو پریشان کرتے نظر آ رہی ہو۔ لیکن ماں جی رو دیا، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کنے روایا ہے؟ آپ فرما دیا نے محبوب پیغمبر میں جہنم دی نار نو یاد کر کے حالات و واقعات نو یاد کر کے میرے زارو قطار آنسو آ گئے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر تو اسے حالت اندر ماں جی سوال کر دیا نے، آپ فرما دیا نے حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر میں سوال کرنا چاہنی ہاں، آخرت فکر جو آ گئے نے، آخرت دیاں یاداں جو آ گئی نے، آخرت ذکر جو آ گئے نے، پل صراط دا نقشہ آ گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، جہنم دی نار دا ذکر آ گیا ہے، اللہ دا قرآن آ گیا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ دا قرآن یاد آیا، واتقوا یوما ترجعون فیہ للہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ دا قرآن جو سامنے آیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ دا قرآن آیا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا
تجزون الا ما کنتم تعملون. اللہ دا قرآن آیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ دا قرآن جو آ گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ دا قرآن جو آیا یوم یتکلم الا باذنی. اللہ دا قرآن آیا میں قربان جاواں آخرتیاں گھڑیاں یاد آئیاں ماں جی روندیاں نے اور روندیاں سوال کر دیا نے اے میرے محبوب پیغمبر حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ. محبوب جی دسو تے سینا کل قیامت والا دن آئے گا ہول ناکیاں والا دن آئے گا آہوزاریاں والا دن آئے گا پریشانیاں والا دن آئے گا. او دن آئے گا جدو اللہ پاک اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. او دن جدو آ جائے گا ماں بیٹے دے کم نہیں آئے گی بیٹا ماں دے کم نہیں آئے گا. میرے محبوب جی میں نو دسو دے سینا کیا اس دیاڑے تُلا سانو یاد بھی کرو گے کہ نہیں؟ اور نوجوانا جوانی نو سنبھال کے گزارنا اے سوال ماں جی والا یاد کر لا. بابے ہو جناب بڑھاپا آ گیا اس بڑھاپے دے اندر آخرتیاں فکرہ کر لینا. میری موت بہنوں آخرتیاں گھڑیاں یاد کر لو. ماں جی فرما دیا نے محبوب جی کل قیامت والا دن جدو غضبناک دن ہوئے گا ادو تسی یاد بھی کرو گے کہ نہیں؟ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیاری او دن ایسا دن آئے گا جس دن دے اندر 3 مقام ایسے ہونگے انہاں 3 مقامات کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کرے گا. اس واسطے عقیدہ یاد رکھنا اکاڑوی اللہ دی رحمت نال آخری دم توڑی عقیدے دا پیرا دینا چاہتا ہے آخرت دیاں ذکر کرنا چاہتا ہے اور توحید دیاں گلاں میں میرے دوستہ یاد رکھنا چاہنا وہاں یاد دھیانی کرانا چاہنا وہاں. اور لوگوں توحید دے عقیدے نال پیار کر لو آخرت دیاں گھڑیاں دا فکر کر لو. اللہ اللہ اللہ. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ کل قیامت والے دن 3 مقام ایسے ہونگے ذرا مل کے بولیے کنے مقام؟ کنے مقام؟ اے پھر گل کدھر جائے گی؟ روزہ رکھو نہ رکھو اسی تواڈے نال ہاں عقیدہ توحید اپناؤ نہ اپناؤ اسی نال ہاں. بس سانو یاد کرو ساڈے وظیفے پڑھو ساڈیاں 11ویاں دیو ساڈیاں 12ویاں دیو ساڈے نام دیاں نظروں نیازاں دو کچھ نہیں ہون لگا. اور میرے دوستا اے جو ڈبے پیراں بننا جا اے جو خلطوڑا بننا جا ایسے خلطکاراں بننا جا. اگر جانا چاہنے اللہ دے قرآن والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے زی شان والا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 3 مقام ایسے نے کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا. خان پوریو آج تواڈے چہرے بڑے پھبے نظر آ رہے نے آج ہستے چہرے نظر آ رہے نے علماء کرام اپنی جگہ بڑے راضی نے. اللہ اللہ. مگر میں دعا کرنا وا اس جہان دے اندر راضی ہونا اے کوئی راضی نہیں ہے. اے جہان
اندر خوش ہونا کوئی خوشی نہیں ہے، اس جہان دے اندر ٹور بنا لینا کوئی بڑا ٹور نہیں ہے۔ اور خان پوریا اس دہاڑے دا ٹور مل جائے، اس دہاڑے دی کامیابی مل جائے، اور وہ کامیابی کمیں ملے گی؟ جدو تیرا عقیدہ سونا ہوئے گا، آخری ویلا پھر اعلان ہو جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جدو اے اعلان ہوئے گا ادو اے موقع نصیب ہو جائے گا۔ اللہ 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 محبوب پیغمبر نے فرمایا 3 مقام ایسے نہیں کسے نے یاد نہیں کرنا۔ اس واسطے خانپور دے روشن ضمیرو مرکز جامعہ محمدیہ دے اندر آ کے تین تو پہن والے ہو، اللہ رسول دیاں گلہ پیار نال سنن والے ہو۔ اللہ اللہ میرے محبوب نے فرمایا وہ 3 مقامہ دا فکر کر لو، مولویوں فکر کر لو، پیروں فکر کر لو، اور بازاروں دے اندر میریاں ماما تے بہنا اپنے شرم حیا دے دوپٹے اتار کے کائنات نو پریشان کرنے والی ہو، انہاں دنہ موقع نو یاد کر لو۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ پیاریے او 3 مقام نے، پہلا مقام ہے وَعِنْدَ الْكِتَابِ، جدو کتاب ملن دا ٹائم آئے گا کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ آج سند فراغت دا موقع آیا، میرے بھائی عمر صدیقی صاحب حافظ اللہ اعلان کر دے فلاں بچہ آ جائے سند فراغت لے جائے۔ اللہ اللہ انہوں تے سند فراغت مل گئی، انہوں تے جناب سند مل گئی، کامیابی مل گئی، مگر میرے محبوب نے فرمایا پہلا موقع ہے کتاب ملن دا ٹائم آئے گا، ہر بندہ فکر مند ہوئے گا، پتہ نہیں منو کتاب کے ہو جی ملے گی، پتہ نہیں منو کتاب کی میں ملے گی، ہر بندہ فکر مند ہوئے گا۔ اور وہ کتاب کے لیے خان پوریا جڑی کتاب تو 50 سال دی زندگی اندر آپ بنائی ہے وہ کتاب تیرے سامنے آ جائے گی، فکر کرنا وہ کتاب چنگی بنانا، اس کتاب دے اندر عقیدہ راسے کر لاؤ، اس کتاب دے اندر نیک اعمال دا جذبہ پیدا کر لاؤ، اس کتاب دے اندر ذکر و اذکار داخل کرا لاؤ۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے مولا کائنات نے فرمایا او دن آن والا ہے جدو کتاب ملے گی، کیسی کتاب ہے؟ مالی حاصل کتابی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ہر عمل تیرے سامنے آ جائے گا، وہ کتاب تیرے ہاتھ اندر آئے گی۔ اللہ دا قرآن کہنا ہے جدو آ جائے گی مولا فرمائے گا اے کتاب لے لا پڑھتا جا شرماندہ جا، اے کتاب دے اندر اپنے لیل و نہار ویکھ لا، اپنی زندگی دے انداز ویکھ لا، اپنا کردار ویکھ لا، اپنے اذکار ویکھ لا۔ اللہ 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 دا قرآن کہنا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ وہ جدو نامہ اعمال ملے گا سچے ہاتھ اندر ملے گا، کیڑے ہاتھ اندر ملے گا؟
سجے ہاتھ اندر ملے گا آج فکر کرے گا آج سجے ہاتھ نال نیکیاں کرے گا پھر تینو نامہ اعمال سجے ہاتھ اندر مل جائے گا بڑا کمال انداز ہوئے گا بڑا تینو مقام مل جائے گا اور جدو سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال مل جائے گا پھر بندہ ہستا نظر آئے گا نسدا نظر آئے گا پجدا نظر آئے گا ادھر دوڑے گا اعلان کرے گا او کائنات والو اے ویکھ لو نا مینوں نامہ اعمال مل گیا مینوں کتاب مل گئی ہے ھذا کتابنا ینطقو مینوں کتاب مل گئی ہے بڑی پیاری کتاب مل گئی ہے اللہ پاک نے مینوں کامیابی دی سند عطا فرما دیتی ہے اللہ 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 میرے دوستا جنہوں نامہ اعمال سجے ہاتھ اندر مل جائے گا سمجھ لو او دا بیڑا پار ہو جائے گا تے گج کے بولو اللہ دی جنت الفردوس دا حقدار ہو جائے گا اللہ تینو مینوں نصیب فرمائے اللہ اللہ میرے محبوب نے فرمایا دوسرا موقع ہے فرمایا وَعِنْدَ الْمِيزَانِ عائشہ پیاری جدو میزان دے اندر نیکیاں تولیاں جان گیاں بدیاں تولیاں جان گیاں او تو بھی کوئی بندہ کسے نو یاد کرے گا اس واسطے لوگو آج دے جلسے اندر آج کھیڑ کے نہ جایا کرو یہ اپنا کردار بنا کے جایا کرو سیرت بنا کے جایا کرو قرآن دی یاری نبھا کے جایا کرو اور لوگو اے 50 سالہ زندگی خوبصورت بنا لا اللہ والے بنا لا آج فکر کر لا آخرتیاں تیاریاں کر لا اپنا انداز ایسا بنا لا ادھر موت آئے ادھر قبر تیرے واسطے جنت دا باغ بن جائے ایسا موقع بنا لا ایسا انداز بنا لا جدو آخر دے اندر قبر دی پہلی منزل اندر جائے اللہ فرمائے میرا بندہ آ گیا ہے میرے بندے نو کچھ نہ کیا جائے اے میرا بندہ تہجد گزار بن کے آیا ہے اے میرا بندہ 5 وقت دی نمازاں دی پابندی کر کے آیا ہے او میرے فرشتوں اینو کچھ نہ کہنا ساری زندگی لوگاں نے تانے مارے نے انہیں میری توحید دے اندر شرک دیا ملاوٹا نہیں کی دیا انہوں کچھ نہ کیا جائے اللہ فرمان گے اعلان کر دو ویان والے بندیا نم نم سو جا مٹی نیند سو جا دنیا اندر تیریاں نیندرہ پوریاں نہیں ہوئیاں او میرے پیارے بندیا آج میرے نام تے زندگی گزار کے اندھیر نگری اندر آن والیا سو جا ایسا سو جا جی میں عذاب کعب نو سلایا ہے آج ایسا سو جا جدو قیامت آئے گی میں اللہ تینو آپ اٹھا لوا گا اللہ 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 میں قربان جاما فرمایا عند المیزان میزان دا موقع آئے گا کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا اس واسطے خان پوریا میزان کے وزنی کرانا چاہنے نیکیاں نال پیار کر لا بدیاں تو نفرت کر لا کردار سونا بنا لا بد کرداریاں چھوڑ دے غلط کاریاں چھوڑ دے اللہ رسول دیاں بغاوتاں چھوڑ دینا اللہ 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 میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اعمال دلال میزان دا موقع وزنی کرنا چاہنا ہے پھر اے انداز بنا لا دسو دے سینا میزان ترازو وزنی کرنا چاہتے ہو میرے پاک نبی نے نال ذکر فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
میرے محبوب نے فرمایا اے ورد کریا کرو، اے جملے پڑھیا کرو، صبح و شام پڑھیا کرو، لیل و نہار پڑھیا کرو، سفر اندر پڑھو، حضر اندر پڑھو، نا 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 ادھی رات کے ویلے کنڈیاں مار کے بابوزو ہو کے اللہ دی بارگاہ دا مسافر بن کے انہاں وظیفیاں نو پڑھیا کر، اے جملے دہرایا کر، سبحان اللہ، ایک باری سارا مجمع کہہ لے سبحان اللہ۔ جڑا اللہ دا نام جپدا ہے، اللہ دا نام بلند کردا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ادھی رات دا ویلا پھر تسی جوان ہو جاؤ، ترو تازہ انسان ہو جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا اے وظیفہ پڑھیا کر، اے جملے پڑھیا کر، اے کلمات پڑھیا کر، انہاں دے پڑھنال تیرا میزان وزنی ہو جائے گا، جدو وزنی ہو جائے گا اللہ دا پیار مل جائے گا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، تے گج کے بولو جنت الفردوس دا حقدار ہو جائے گا۔ تیسری گل کرا تے گل مک جائے، میرے محبوب نے فرمایا عائشہ پیاریے تیسرا موقع ہے وعند الصراط، پل صراط دا جدو موقع آئے گا ادو بھی کسے نے کسے نو یاد نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ آج تے بڑا کوئی یاد کرتا ہے، کوئی آندہ فلاں میرا ہے، فلاں میرا ہے، وہ سارے فلاں فلاں کل قیامت نو نس جان گے، چھوڑ جان گے، اس واسطے آج فکر کر، آج رب نال یاری لا، آج رب کائنات دے حبیب پیغمبر دا سچا پکا تابعہ دار فرما بردار بن کے زندگی دا پیرٹ مکمل کر لا، پھر تینو بہارا ملن گیا۔ سرکار نے فرمایا پل صراط دا موقع ایسا موقع ہے جس موقع اندر کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ پل صراط کیسا ہے؟ اگر میں دی گہرائی اندر جاما وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، صحابہ دیاں زندگیاں بدل گئیاں، صحابہ دے انداز بدل گئے۔ جدو صحابیہ نے اس عید نو پڑھیا چیخاں مارن لگ گئے، عید نو پڑھیا زارو قطار رون لگ گئے۔ کیسا موقع ہے؟ وال نالو زیادہ کریم بریک ہوئے گی اور تلوار نالو زیادہ تیز ہوئے گی۔ اللہ اللہ اس پل صراط تے گزرنا ہوئے گا، اور خان پڑھیا اکاڑوی بیچارہ کہندے جدی اللہ نال یاری ہوئے گی، مل کے بولو جدی اے توڑا انداز دستا ہے کوئی نہیں یاری اجنا کرو، اور جدی یاری کدے نال، اور مل کے بولو یاری کدے نال، دونوں آدھ چکے کو یاری کدے نال، اللہ نال یاری۔ جدو اللہ نال یاری ہوئے گی وہ تو ہر حال اندر کہے گا وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر ادھر نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے، مولانا زیاد صاحب میرے ور ویکھ رہے نے۔ اللہ اللہ اللہ، میں گل کسے ٹھکانے تے لے آواں، اند الصراط پل صراط دا موقع کسے نے یاد نہیں کرنا۔ اللہ نال یاریاں پکیاں کر لا، جیڑا اللہ آج سورج چمکا سکتا ہے وہ اپنے مومن بندیاں نو ایج چٹکی اندر پل صراط بھی پار کرا سکتا ہے۔ واہ